تو جس قسم کا بھی رزلٹ آئے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو سپورٹ کردہ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے باقی پولیٹیکل جماعتوں سے، تو بجائے یہ کہ انہیں کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں، تو اس طرح کی گورنمنٹ کوئی پائیدار نہیں ہوگی. میرا خیال ہے پھر انہیں کو موقع دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ ابھی ریویو میں ہے معاملہ، تو میرا خیال ہے اب معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر چاہیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے جو ڈلا ہے، ووٹ کو عزت دو والا ووٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ڈلا ہے جو نظر آ رہا ہے. یعنی اس میں عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیسیکلی جو بیانیہ والا معاملہ جو ہے اس نے بھی کافی ٹریگر کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی حتمی رزلٹ نہیں ہے، لیکن میں تو دونوں طرف کے لیے تیار ہوں. اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں، اور اگر انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں تو بجائے ان انڈیپینڈنٹس کو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں دھکیل کے شامل کرنے کے، میرا خیال ہے الیکشنز کا انتظار کیا جائے، وہ الیکشنز جو پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشنز ہیں، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں. ظاہر ہے ان کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا ہے، اور اگر یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ ووٹ وہ پی ٹی آئی کا لیں اور کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں تو مستقبل میں تو اپنی سیاست وہاں بیٹھیں گے. تو یہ ہم نے اشر یعنی باقی لوگوں کا تو دیکھا ہے ماضی میں بھی، تو ان چیزوں سے انسان کو اصلاح والا معاملہ کرنا چاہیے. میں تو الحمدللہ آج صبح آلموسٹ جب پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوا تھا پولنگ اسٹیشن پہ، کیونکہ مجھے تھا کہ بعد میں رش ہو جائے گا، پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. اپنے جو کاؤنٹر میں پہلا تھا جو انٹر ہوا ووٹ ڈالنے والا. اب میں نے ووٹ کس کو ڈال لیا یہ تو میں نے نہیں بتانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پوسٹ ایسی ہے کہ اس میں میری یعنی پسند ناپسند کو پھر وہ لوگ فالو کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان میں پسند ناپسند کو گھسیڑیں. ہر ایک شخص کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ یا جماعت کو ووٹ ڈالے. بس میں ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنایا کریں. یہاں پہ مجھے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم مذہبی پیشوا کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کے غلط کرتوتوں کے اوپر بھی پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. غلطی کو غلطی کہیں اور جو اچھائی ہے مخالف کی اس سے بھی ایکسیپٹ کریں. اسی سے یہ معاملات آگے چلیں گے. تو جس کی بھی گورنمنٹ بنے وہ مخالفین کے ساتھ بدلے اتارنے والا معاملہ نہ کریں، ملک کی طرف کوئی توجہ دیں. ملک کی اکانومی کی طرف گر پڑی ہے، اور آپ کی پسندیدہ لیڈرشپ کے اوپر آنے سے قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ ملک سمجھ جائے گا جب تک کہ ہم ملک کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے. خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، ملک کے لیے سوچیں، مذاق کے لیے. اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں. اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن جس طریقے سے ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کر دینا، ان کو چندہ دینا حرام، یہ کہنا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نکاح طلاق نہ کرو، یہی کام جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی شروع ہو گئے. گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں وہ باپ جو ہے وہ اے این پی سے تھا، بیٹا پی ٹی آئی سے تھا، اس نے جھنڈا لگایا تو اس نے باپ نے بیٹے گولی مار دی. تو داغ کے لیے کن لوگوں کے پیچھے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رحمی رشتوں کو کاٹ رہے ہیں؟ یہ کام نہ کریں، بالکل یہ حرکت نہ کریں. اللہ سے ڈر جائیں. تو گورنمنٹ جس کی بھی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مخالفین کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن میں چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں. اور مجھے یہ کہنے میں آ نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر، ایوب خان سے لے کے آج کی ڈیٹ تک. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنا آرگومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ کر دیں گے. بھائی آپ لوگوں نے اپنے بھی حوالے رکھے تو کیا نکال لیا ملک سے؟ ملک تو آگے پھر بھی کوئی نہیں گیا. تو مہربانی کر کے 5 دفعہ اسمبلیاں انسانوں کی طرح چلنے دیں، وہ اپنا ٹائم پورا کریں. انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں، وہ 5 جو ٹاپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں جو ابھی اس طرح بڑھ رہی ہیں ان میں آ چکا ہے، اس لیے کہ کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی چلنے دیں اور سیاسی کیس اور اس طرح کی چیزیں ان سے اوائڈ کریں. باقی قانون جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے چلنے چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں. لیکن کوئی مخالفت کو بنیاد بنا کے غلط کیسز کو نہیں لے کے چلنا چاہیے. جس طرح بھی پچھلے دنوں میں جو تماشا لگا ہے، یہ خان صاحب کا جو عدت والا کیس ہوا ہے، توشہ خانہ اور سیفر کیس جو ہے اس کی سزائیں جو ہے وہ جس ایکسٹریم پہ دی گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کیس تو دونوں جینون تھے. بالکل ہمیں نظر آ گیا تھا وہ کیسز تو بنتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز پرانے پرانوں میں بھی بنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاناما میں 450 لوگوں کا نام تھا اور سنگل آؤٹ نواز شریف صاحب کو کیا گیا. یہاں پہ بھی سارے لوگوں نے تحفے لیے ہوئے ہیں، وہ ایکس آرمی چیف ہوں، چیف جسٹس ہوں یا پرائم منسٹر، اور جو تخت مش ہے وہ خان صاحب کو بنا دیا گیا. میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ہے ریئلٹی. وہ کیسز میں جان ہے لیکن سزائیں ایکسٹریم کے اوپر لے کے جانا تو پھر ساروں کو اس میں کھڑا کیا گیا. رہا عدت والا مسئلہ وہ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ. میں نے اس کے اوپر ورڈکٹ اس لیے نہیں دی تھی کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ
الیکشنز ہو جائیں, الیکشنز کے بعد اس کے اوپر بات کروں, کیونکہ اس وقت میں اس کے اوپر بات کرتا تو ظاہر ہے کہ ایک میں نیریٹو سیٹ کرنے والا معاملہ کر رہا ہوتا. اور اب الیکشنز کے بعد کوئی بھی جیتا ہے, اگر نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو تب بھی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن تو شرعی اعتبار سے جو بھی کیس بنتا ہے میں نے دھڑلے سے بیان کرنا ہے. میں نے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ حکومت کس کی ہے اور کیس کس نے بنوایا اور کیا ہوگا. یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و سنت کے ساتھ. اور جھوٹے لوگ, وہ مفتی بھی جھوٹا ایک نمبر کا, اور اس کا جو ایکس ہسبینڈ وہ بھی ایک نمبر کا جھوٹا انسان. باقی ظاہر خان صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ہم تو یہ اس پورے پیری مریدی کے سسٹم کو فراڈ سمجھتے ہیں. خان صاحب کا بیڑا گھر کی ان کے گھر سے ہوا جب ان کی بیوی جا کے انہیں پاک پتن دربار کے اوپر جا کے سجدے میں گرا دی ہے, تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد جا کے آپ پاک پتن کے دربار پہ جا کے گر جائیں, پھر شرم سے سارے جھک جاتے ہیں نا ان لوگوں کے جو اس طرح کے لوگوں کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن بہرحال اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کورٹ کا درست نہیں ہے. تو میں وہ سارے حقائق جمع کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سنڈے کو میں اس کیس کے اوپر, یعنی کیس کی جو نیٹی سے ظاہر میں نے اس کو نہیں ڈسکس کرنا, میں نے شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے عدت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلا جائے گا اور اس میں حق رائے کیا ہے. میں اگر کسی لیڈر کی تعریف کروں تو قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کی سیاست کی تعریف کر رہا ہوں, بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ دو الگ چیزیں. سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے میرا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, دیٹس آل بس. اور جو بھی اس مشن کو آگے لے کے چلے پیورلی, یہ نہیں ہے کہ جب میں حکومت میں ہوں تو میں اپنے معاملات کو ان کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے لے کے چلوں, جب وہ نکال دیں تو میں کہوں کہ ووٹ کو عزت ہو. اسی طریقے سے حکومت میں ہوں تو میں رٹا لگا کے رکھوں سیم پیج سیم پیج سیم پیج, اور جب عدم اعتماد کے ذریعے مجھے فارغ کیا جائے تو پھر میں کہوں کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. یہ کوئی ڈیموکریٹک ہونا نہیں ہے. اصول ایک ہونا چاہیے, یہ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے حکومت میں لایا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج درست ہے, مجھے نکال دیا جائے تو فوج کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ووٹ کو عزت دینی. یہ دو نمبر یہ چھوڑ دیں, یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں. سانس لیے تو بالکل صحیح لے. تو چونکہ آج ایک یادگار دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو مستقبل کو طے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری ایک حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بڑے تجربات ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں, اب مزید تجربات والا معاملہ نہیں ہے. جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں تو دعا کروں کہ ملک کے حق میں بہتر ہوں. جس کی بھی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی آتی ہے, نون لیگ کی آتی ہے, یا انڈیپینڈنٹس کے ذریعے آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی, بس 5 سال اسے پورے کرنے تھے, عوام کو فیصلہ کرنے تھے کہ عوام بتائے گی کہ بھئی اس نے کیسی پرفارمنس دی. اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کر دے گی. عوام سمجھدار ہے اللہ کی وجہ سے, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نیکسٹ کسے ووٹ دینا ہے. تو جذباتی ووٹ نہیں ہونے چاہیے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ بن جائے اور سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بن جائے اور کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گڑھ بن جائے. اس طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے, قومی جماعتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہم دعا کریں پاکستان کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.